درخواست کروں گا محترم جناب مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پیغام ٹی وی کے ناظرین کی محبت اس سے اور آپ احباب کا جو کس طرح آپ اس سے وابستہ ہو سکتے ہیں اس حوالے سے آپ سے گفتگو فرمائیں گے محترم جناب مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ معزز علماء کرام اور مشائخ اعظام، یہ میں نے اپنے بزرگوں کو نہیں کہا، میرے بزرگ تو ہمارے سر کا تاج ہیں، میں جو مستقبل کے علماء اور مستقبل کے مشائخ اعظام ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا بے فکر ہو کے موبائل تھوڑی دیر بند کر دو، میں کو نہیں چلان دینا۔ ہاں جی، میں اتنے بہ کے وہدا رہا بھی جنی دیر پروفیسر صاحب تمہیں سوشل میڈیا کے فضائل بیان کرتے ہیں تھی عملاً چیک کرتے رہ جی ہے نے کہ نہیں، تو میں ایویں دی کوئی گل دسنی نہیں، اس واسطے تھوڑی دیر موبائل بند کر لو۔ تو مستقبل دے علماء کرام انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اللہ کی توفیق سے کچھ سالوں کے بعد یہ جو سادہ طبیعت چھوٹے چھوٹے طالب علم لگ رہے ہیں نا، انہی میں سے بڑے بڑے علماء کرام بنیں گے، کچھ محدثین، کچھ مفسرین، کچھ دانشور، کچھ سکالر، اور کچھ پیغام ٹی وی پر بھی ماشاءاللہ خدمات دیتے نظر آئیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا آپ پر بہت بڑا فضل و کرم ہوگا، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مدرسے میں 90+ نمبر آئیں، آپ کے 99% نمبر آئیں، آپ کے پاس ڈگریاں بہت زیادہ ہوں تو پھر آپ کو خدمت کر سکیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ میں سے کس کو چن لینا ہے، اس کی صلاحیتیں متوسط درجے کی ہیں یا بہت اعلیٰ ہیں، کون سا ہیرا اللہ رب العزت نے اپنے دین کی خدمت کے لیے لے لینا ہے یہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے دور میں مدینہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو یونیورسٹی سے خارج کر دیا گیا۔ اساتذہ نے رپورٹ دی کہ یہ بہت نکمہ ہے جی، سست ہے جی، پڑھتا نہیں جی، اور یونیورسٹی کا اتنا اس پر سالانہ خرچہ آتا ہے، اور ہے بھی کسی افریقی ملک کا جس کی ٹکٹ بھی لاکھوں ریال میں ہے، تو اس کو فارغ کریں، خام خواہ کا بوجھ ہے۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ بڑے نرم دل تھے، ان کا دل نہیں چاہا کہ اس خارج شدہ طالب علم کو جہاز پر بٹھائے اور واپس بھیج دیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ میٹنگ کے دوران بڑی دیر تک اساتذہ کو قائل کرتے رہے کہ چلو یار جہاں اتنے پڑھنے والے ہیں ایک نکمہ بھی بچ رکھ لو، کوئی گل نہیں۔ کہنے لگے نہیں جی یہ سراسر بوجھ ہے، اس کو تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ اتنے میں زور کی نماز کا ٹائم ہو گیا، شیخ کہتے ہیں چلو آؤ نماز پڑھ کے آتے ہیں، اتنی دیر میں آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کے آئے، شیخ نے پوچھا ہاں جی پھر اب کیا حکم ہے؟ کہنے لگے نہیں جی اس کو تو ہم نے فارغ کر دیا، ہمارے کاغذوں میں فارغ۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ، یہ جو میں نے ابھی بات کی نا کہ اللہ نے کون سا ہیرا آپ میں سے منتخب کر لینا ہے، یہ ابھی آپ کے اساتذہ کو بھی پتہ نہیں، والدین کو بھی پتہ نہیں، آپ کو بھی نہیں پتہ۔ تو اللہ رب العزت کس کو منتخب کر لے اس کے لیے دعا تو آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی چن لے، میں بھی تیری راہ میں نکلا ہوا۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چلو یار دوستو اس کا سالانہ خرچہ کتنا ہے؟ بتایا گیا جی یونیورسٹی میں اس کا سالانہ اتنا خرچہ ہے، اتنے لاکھ۔ شیخ کہتے ہیں یہ خرچہ میرے سے لو لیکن اس کو نکالو نہیں، اس کو پڑھنے دو۔ 20 سال کے بعد، اس واقعے کے 20 سال بعد ایک ٹیم افریقہ میں اسی طرح کی ورکشاپ کے لیے گئی اور اس میں یونیورسٹی کے مشائخ تھے۔ تو افریقہ کے جنگلوں میں جہاں ان کو جانا تھا وہاں پہنچے تو پتہ چلا جی یہاں ایک بہت بڑے شیخ، بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، اور ان کی دعوتی کوششوں کی وجہ سے کئی 100 مدرسے چل رہے ہیں، ایک دو نہیں کئی 100 مدارس چل رہے ہیں، ہزاروں طالب علم ہیں، تو آپ کی ملاقات ہم اس سے نہ کروائیں؟ تو یونیورسٹی کے اساتذہ کو شوق بڑھا گئی، یار تو ہو تو سی وہ ہیرا ہے کیڑا؟
جب اس ہیرے سے ملاقات ہوئی تو ساتھ جو پرانے تھے ان کو یاد ہوئی اے تھی وہ ہوئی جی جس کو ہم سب نے کہا تھا کہ نکالو یہ کام کا نہیں ہے. عرش والا دیکھ رہا ہے کہ کام کا کون سا ہے اور نکما کون سا ہے. تو اس لیے اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے آپ ڈٹ جائیں. اور میں نے آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی نعمتیں ہم پر اتنی ہو گئی ہیں. آیت تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی نا. سادہ سے گھر, روٹی کے جگہ پر کھجور کھا کے پانی پیا الحمدللہ. سونے کے لیے بستر کیا ہے, ننگے فرش پر سوئے ہوئے ہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. کیوں جی؟ ابو تراب کب کہا؟ جب سنگریزوں کے اوپر سوئے ہوئے تھے, نیچے مولٹی فوم کا گدا کوئی نہیں تھا. اور آج نعمتوں میں سے یہ سوشل میڈیا, یہ موبائل بھی ایک نعمت ہے. آپ ایک حدیث کا ترجمہ کر کے آج سوشل میڈیا پر ڈالیں گے اور کب تک رہے گا؟ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے درس میں لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے, اور بعض دفعہ میرے درس میں 10-10 ہزار کا مجمع ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. وہ ہم نے مان لیا کہ جو شیخ نے فرمایا یقیناً سچ فرمایا, لیکن وہ درس کدھر ہے؟ کیا ہم وہ درس سن سکتے ہیں؟ وہ درس پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں ہے, مفقود ہے. لیکن آج اللہ نے آپ پر یہ فضل کیا ہے کہ آپ ایک حدیث کا ترجمہ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دیں تو یہ صدیوں تک باقی رہے گا انشاءاللہ. ابھی 1920 کے کلپ, 1918 کے کلپ, جنگ عظیم دوم اور اول کے کلپ آپ سوشل میڈیا پر ڈالیں, اس کی سرچ تو وہ نکل آتے ہیں. تو صدیوں تک آپ کی دعوت, آپ کی تبلیغ, آپ کی کہی ہوئی بات لاکھوں کروڑوں انسانوں تک پہنچے گی. لاکھوں روپے لگا کے جلسہ کرائیں, اس میں 10,000 بندہ آ جائے گا, 20 آ جائے گا, 50,000 آ جائے گا, چلو لاکھ کا مجمع کہہ لو مبالغہ میدی کے ساتھ. لاکھ بندہ آپ کی بات سن کے گیا ہے اور آپ سارا دن اس جلسے میں رہے اور 10 دن پہلے اس کی تیاری میں رہے اور اگلے 3 دن پھر مالش کرا رہے ہیں, تھکاوٹ بڑی ہو گئی. اور یہاں آپ گھر بیٹھے ہوئے موبائل کے اوپر ترجمہ بھی پہلے سے موجود ہے, وہاں سے کاپی کی, سوشل میڈیا پر پوسٹ کی, اور شام تک کروڑوں لوگوں تک وہ پہنچ بھی چکی ہے. اور پھر یہ ختم نہیں ہوتی. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی. شیخ میرے پہلو میں بیٹھے ہیں. 2014 میں شیخ کا میرے ساتھ ایک پروگرام تھا, اس میں ہم دعا کے فضائل اور دعا کے آداب بتاتے ہوئے شیخ بھی رو پہ, میں بھی رو پہ, پتہ نہیں رونا کتوں آیا تھی, دال لگ گیا بس ہے میں. اللہ کی رحمت آئی اور وہ دعا والا ایک کلپ 2014 سے وہ چل رہا ہے. جہاں جاتے ہیں, مزے کی بات سناتا ہوں کہ میں حج پہ تھا, تو وہ جب میں وہاں گیا نا, تو وہ مکے کا ان کا ارینج کرنے والا مینیجر اور تھا. وہ بزرگ مینیجر میرے سے بڑی شفقت کرے, مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. شیخ اس نے جب آنے جانے کے لیے لوگوں کو بسوں میں بٹھایا, میرے لیے علیحدہ گاڑی منگوائی. شیخ آپ اس پہ نہیں جائیں. میں کہ یار میرے تو تعلق کیا ہے. آخری دن اس نے بتایا جی وہ جو دعا والا کلپ ہے نا, وہ میں سینکڑوں بار سن بھی چکا ہوں اور اپنے سارے ویڈیوکاروں کو بھیج بھی چکا ہوں, اور ہم 2014 سے شیخ اور میں بھول چکے تھے. لیکن پھر وہ میرا ایک اسٹوڈنٹ یوسف سراج صاحب کے علاقے میں بیٹھا ہے, کہنے کہ وہ علاقہ شہروں سے بہت دور کسی گاؤں میں, اس نے اپنے اکاؤنٹ سے جب اس کو شیئر کیا تو وہ 14 لاکھ اس کے اکاؤنٹ سے شیئر ہو چکا ہے. تو یہ ایک آپ کی نیکی جو سوشل میڈیا پر آپ ڈالیں, وہ کہاں کہاں جائے گی آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. میں حج پہ تھا, مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھ کے جب میں باہر نکلنے لگا تو جاتے جاتے ایک وہ صفائی کرنے والا خادم جو ہے, وہ صفائی کرتے کرتے ایک دم سامنے ہوا, پٹی صاحب ایسے اس نے جفا ڈالا کہ روح خوش ہو. کہندے جی اے ویکو, فوراً موبائل نکالا, کہندے جی اے کلپ تہاڈا راتی میں اپنے والدہ نوں اور بھن بھائیاں نوں بھیجیا, اج اللہ نے تہاڈے نال ملاقات کرتی, ایک سیلفی ہو جائے جی میں امی نوں بھیجنی. ہاں جی, تو یہ ہیں سوشل میڈیا کی برکات. ہمارے بزرگوں نے ماشاءاللہ سائیکلوں پر سفر کیا, تانگے ریڑے پر سفر کیا, کس لیے؟ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے. بلغوا عنی ولو آیا, جو اللہ نے دین دیا تھا اس کو پہنچانے کے لیے سائیکلوں پر. ابھی چند دن پہلے ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھے تھے ماشاءاللہ ہمارے, اور آپ کے شہر کے ہیں, بہت بڑے علامہ.
کہتے ہیں میں فلاں علاقے میں بس پر جاتا تھا اور اڈے سے مجھے میرا ایک پروانہ سائیکل پر لینے آتا تھا، 25-30 سال ہو گئے ہیں، اب اللہ نے ان کو بھی بڑی ساری گاڑی دی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس دفعہ میں جہاز پہ گیا وہاں پر، اس شہر میں اڈا ہے، کہتا ہے ایئرپورٹ کے باہر مجھے لوگ پجاروں پر لینے آئے اور سائیکل والا بھی باہر کھڑا ہے۔ کہتا اس نے مجھے دیکھا، السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے کہا بھی اللہ سونے آ نواں امتحان پایا ہی، تو وہ بھی یہ چیک کرنا آیا سی، کہنا میں پجاروں آ کے تسی چلو تو میں اپنے پرانے یار نہ سائیکل تے جاواں گا۔ کہنا جدوں میں اس علاقے پہنچیا نا تو انہیں حسبے عادت جویں پہلے جاندے سن، عادت جا کے آندا استاد جی میں تو تھک گیا، ہن تہاڈی واری۔ آندھنا تیرا سائیکل میں چلایا۔ جدوں گھر پہنچے تو آندا استاد جی اللہ دی رحمت جے تہانوں لین والے پجاروں والے آ گئے نا، تے آ ویکھو میرے گھر بھی کیری ڈبا بھی کھڑا ہے، موٹر سائیکل بھی کھڑی، تے میں سائیکل تے صرف تہانوں چیک کرن گیا تھا کہ وہ ہوئی جے کہ بدل گیا جے۔ ساڈے علماء کرام اج جڑے اسی دین پڑھ کے اسی بھی لامہ کہلوانے پے ہیں، یہو جہے علماء دیاں خدمات نے، سائیکل تانگے ریڑے دے، کدی پیدل چل گئے، بڑے بڑے سفر کیتے نے۔ تو علماء کرام تواڈے تے اللہ دا احسان ہے کہ ہن تانوں سفر کرن دی زیادہ ضرورت نہیں، صرف برداشت کرن دی ضرورت ہے کہ تھوڑا جہا ٹائم سوشل میڈیا تے جدوں بوو تو فیس بک دا مثبت استعمال کرو، اور اللہ دا قرآن کوئی ایک آیت موقع دی مناسبت نہ کوئی ایک حدیث اپنے اکاؤنٹ تو شیئر کرو، اللہ کو نیکیاں لیندے رہو، اور یہ نیکیاں دا ایسا سلسلہ جڑا کدی ختم نہیں ہونا۔ اور اگر غلطی نہ کوئی بری چیز شیئر کر بیٹھے تو پھر وہ گناہ بھی ایویں ہی جانا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس بندے نے اسلام میں کوئی اچھا کام رائج کیا تو اس کا ثواب اور اس کے کرنے والوں کے برابر ثواب تا قیامت جاری ہے، اور اگر کوئی برائی رائج کر گیا، برائی چھوڑ گیا، تو وہ برائی بھی اسی طرح ڈبل ٹرپل ہو کے کھاتے میں جاتی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو عالم ربانی بنائے، اللہ آپ کو محدث مفسر قرآن اور بڑے بڑے مشائخ بنائے، اور اس سوشل میڈیا کا مثبت استعمال آپ کی زندگی میں آپ کو دے۔ وما علینا الا البلاغ۔